السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بالآخر سمری آ گئی، وہ سمری جس کے لٹکے ہونے کی وجہ سے پوری قوم لٹکی ہوئی تھی، سولی پر ٹنگی ہوئی تھی، تو قوم کو سولی سے اتار دیا گیا ہے۔ 6 نام ہیں سمری میں نئے آرمی چیف کے تقرر کے لیے جو نام بھیجے گئے ہیں، سفارش بھیجی گئی ہے، وہ ہے 6 ناموں پر مبنی، 6 لیفٹیننٹ جنرلز کو کے نام بھیجے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو۔ وزیر اعظم صاحب کا ثوابدید ہے ان میں سے کن کو آرمی چیف اور کن کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنائیں گے، وہ وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے سمری آنے کے بعد تمام تر مصروفیات ترک کر دی ہیں۔ ترکیہ جانا تھا، دورہ منسوخ کر دیا، خواجہ آصف صاحب کو پاس بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے، کس کو لگانا ہے۔ اب اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقات آج وزیر اعظم صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ کل رات آصف زرداری صاحب سے ملاقات کل شام کو ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد سمری آ گئی تھی، تو لہٰذا جو کریڈٹ پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن وہ کریڈٹ بھی آصف زرداری کی مسکراہٹ لے اڑی کہ جی زرداری صاحب جہاں کام پھنسا ہوتا ہے، جہاں معاملات پھنسے ہوتے ہیں، وہاں جا کر زرداری صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور زرداری صاحب معاملات ٹھیک کر لیتے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے اس ساری صورتحال میں کہ یہ پروسیجر ہے، آئینی اور قانونی پروسیجر ہے، اس کو مکمل ہونا ہے۔ اب آج یا کل میکسیمم جو ہے وہ باقی تھوڑی بہت قوم لٹکی ہوئی ہے سولی پر، وہ بھی اتار دی جائے گی اور قوم پر مہربانی کر دی جائے گی، نئے آرمی چیف کا تقرر کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو آئینی اور قانونی عمل ہے کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ کا تقرر ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہونا ہے، نئے آرمی چیف کا اور پرانے کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور ایک تقاضا ہے، قانونی تقاضا ہے۔ لیکن جس طرح یہ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس کو مکمل طور پر اس کا صفایا کرنا مقصود ہے، لہٰذا عمران خان صاحب ٹینشن میں، پریشانی میں ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے نمبر 2 کے طور پر آج کل نظر آتے ہیں، بہت زیادہ متحرک ہیں۔ باقی جو نمبر 2 اصل تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، تو وہ تو ان کے لیے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتاتا۔ تو بہرحال تو فواد صاحب نے اب جو نیا اعلان کیا ہے وہ تحریک انصاف کی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کتنی پریشان ہے کہ یہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ سموتھلی ہوا ہے یا وہ جو تھا وہ اس میں کئی وہ اپس اینڈ ڈاؤنس، سمسنی میں لاہا چاڑا کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس، کئی اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، لیکن اس کے باوجود معاملہ جو ہے وہ بالآخر اپنے منطقی اور احسن طریقے سے آگے، مطلب انجام اچھا ہو تو پھر سب اچھا ہوتا ہے۔ بیچ میں جو اختلاف رائے تھا، تناؤ تھا، سرد جنگ تھی، جو بھی تھی، وہ اگر انجام بہتر ہوتا ہے تو پھر سارا کچھ بہتر ہوتا ہے۔ تو احسن طریقے سے وہ انجام پانے جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے اب نئی ایک اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کروٹ بدلی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد اگر انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ جو میں آپ کو بار بار گزارش کیے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب 26 نومبر کو کیا جا کے کہیں گے راول پنڈی میں، 3 روز بیچ میں، 2 روز بیچ میں، اور تیسرے دن عمران خان صاحب نے وہاں ہونا ہے، کیا جا کر کہیں گے؟ یہ میں آپ کو بار بار گزارش کر چکا ہوں، کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ انتظار ہے کہ اب نئے آرمی چیف آئیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست کا محور جو ہے پورا کا پورا آرمی چیف کی، بلکہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جماعتیں کبھی تھلے بھی لگ جاتی ہیں، کبھی ان کی بات مان بھی لیتی ہیں اور پھر منوا بھی لیتی ہیں، جس طرح اب منوایا ہے آرمی چیف نے اپنا نئے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر جو سمری تھی اس میں 6ٹھا نام شامل ہونا بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ بھائی نام تو آنے سے 5 تو 6 جو آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر 6ٹھا نام علامت ہے اس چیز کی کہ بھائی وہ سیاست دانوں نے اپنی بات منوائی ہے کہ بھائی اختیار ہمارا ہے، ہمیں اتنے نام بھیج دو آپ۔ تو وہ بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو آرمی چیف کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست کرنا چاہتے۔ یہ والی پولیٹیکل پارٹیاں جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مفاہمت بھی کرتی ہیں، ریزسٹنس بھی نہیں کرتی، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آ کر کہتی کہ نہیں بھائی اب اس سے آگے ہم نہیں آپ اس میں جا سکتے، تو لہٰذا یہاں پر ہمیں آپ اپنا کام کرنے دیجیے۔ تو پھر کر لیا انہوں نے اپنا کام۔ تو اب جو نام آئے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن رسماً میں بھی بتا دیتا ہوں۔ عاصم منیر صاحب ہیں جو سینئر موسٹ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، مائنڈ کر جاتے ہیں اگر لیفٹیننٹ جنرل نہ پڑھا جائے،
فرنٹیئر ریجمنٹ کے ہیں یہ. نمبر 2 پر ہیں سینیورٹی میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب سندھ ریجمنٹ کے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پر اظہر عباس صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب بلوچ ریجمنٹ سے ہیں. پھر نمبر 4 پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب ہیں, بلوچ ریجمنٹ سے ہیں یہ بھی. پھر اپنا 5ویں نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو اچھا یہ بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہیں. پھر 6 نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب آرٹلری سے ہیں اور آصف زرداری کے ملٹری سیکریٹری رہے ہوئے ہیں. اب جو باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ جو تنازع کی وجہ بتائی گئی, جو خبروں میں جب سے آرمی چیف کے تقرر کی بات ہوئی تو پتہ چلا جو خبریں آ رہی تھیں, ظاہر اس طرح کی خبریں سورسز سے ہوتی ہیں, اور جب ایک ڈیولپنگ سٹوری ہو نا جو چل رہی ہوتی ہے تو اس میں 400 چیزیں ہو کے چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ احمد سے منیر صاحب کو بنانا چاہتی ہے, آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ساحر شمشاد صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں, اور پھر یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ محمد عامر صاحب کو بنانا چاہتے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا تو سیاست میں آئے ہی اس لیے تھے شاید کہ جی میں آؤں گا, پھر ایک فیض حمید صاحب ہوں گے اور ان کو میں آرمی چیف بناؤں گا. عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح اپنا سیاسی ماحول بنایا ہوا تھا, اور پھر وہ مسلسل جب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اندر سے انفارمیشن ملتی ہے, تو اندر سے انفارمیشن ملنے کا مطلب عمران خان صاحب کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے دل میں کوئی بھی بات ہو لوگ ایویں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی وہ تو پھر فیض حمید صاحب ان کو اندر کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا کہ فیض حمید صاحب بیٹھ کر عمران خان صاحب کو مخبریاں کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے جتنا متنازع فیض حمید صاحب کو بنایا ہے, مطلب خاص طور پر اکتوبر میں, مطلب کوئی میرا خیال ہے کہ وہ تھے حمید گل صاحب ماضی میں, تو وہ بھی شاید وہ خود کو تو متنازع بناتے ہی رہتے تھے, ان کی سٹیٹمنٹس ان کی باتیں ہوتی تھی. عمران خان صاحب نے جتنا مطلب فیض حمید صاحب نے کچھ کیا یا نہیں کیا, خان صاحب نے سارا کا سارا اپنا ان کے سر پہ ڈال دیا. تو بہرحال تو یہ 6 نام ہیں. اب ان 6 ناموں میں سے ظاہر ایک نے بننا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, اور دوسرے نے بننا ہے آرمی چیف. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ ان کا نام بہت یاد ہی نہیں رہتا, حالانکہ وہ بڑے باس ہوتے ہیں پاکستان کی فوج کے, یعنی تینوں جو افواج ہیں ملٹری, ایئر فورس اور پھر جو بحریہ ہے, ان تینوں کو نیول, ان تینوں کے جو باس ہیں وہ ہوتے ہیں چیئرمین اپنا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. لیکن ان کا اتنا ڈسکس نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میں جو ملٹری ہے, بری فوج, ان کی زیادہ وہ ہے ٹور ہے, ان کا زیادہ دبدبہ ہے, ان کے پاس زیادہ طاقت ہے. تو اصل ہوتا ہے پاکستان میں طاقتور جو آفس ہے وہ صدر سے بھی وزیر اعظم سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے آرمی چیف کا. تو اب اس طرف معاملہ جو ہے وہ زیر بحث یہ ہے کہ جی آرمی چیف کون بنے گا. تو اب 6 نام آ گئے ہیں. اب وہ میں نے پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب کون بنے گا, 6 ناموں کا آنا بتا رہا ہے کہ اب کون بنے گا. اور جو کہا جا رہا ہے, جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی 3-4 جو ہیں وہ سپرسیڈ ہو سکتے ہیں. جب 3-4 سپرسیڈ ہو سکتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سیاستدانوں کی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی سیاستدانوں کی اپنی ہوتا ہے نا, مطلب اس میں اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے نام کا ایک پروجیکٹ تھا, تو وہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ میں دیسی سا آدمی ہوں نا, دیہی بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب ایک فصل ہوتی ہے اگتی, یا کسی میدان پہ جھاڑیاں ہیں, اس کو پھر زمین کو صاف کر کے وہاں فصل اگانی ہے, تو وہ اس کو مکمل وہاں پہ نہ صرف صفایا کیا جاتا ہے, جھاڑیاں ہوتی ہیں, جو بھی فصل ہوتی ہے اس کی باقیات کا خاتمہ کیا جاتا ہے, اور جڑوں سے اکھاڑ کر باقیات کو پھینک دیا جاتا ہے, تب جا کر زمین نئی نویلی ہوتی ہے اور زمین کا نیا رنگ ہوتا ہے, زمین نئی فصل, نئے باغ اور اس کے لیے تیار ہوتی ہے. اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں لاہ کڈی چھڈن. اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, زیادتی کسی بھی قسم کی, کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, تو ہم سندھی میں کہتے ہیں انہوں نے اس کے لا نکال دیے. لا مینس جڑوں سے نکال کر پھینک دیا. تو خان صاحب کے ساتھ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ ہے, اس کا جو خاتمہ ہے وہ آخری مراحل پر ہے. تو وہ لا جو ہوتے ہیں نا اس کے نکالے جا رہے ہیں, وہ جو جڑیں ہیں ان کی اکھاڑی جا رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ, کیونکہ یہ تقرری تو ہے غیر سیاسی ظاہر ہے, لیکن جو عمران خان صاحب کی پولیٹکس ہے
وہ خود عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس پولیٹکس کو. تو لہٰذا غیر سیاسی تقرری کو بھی اب جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی وہاں تکیہ کیے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی باتوں سے کو سن کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر پھر حکمران اتحاد نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں 6 ناموں پر نظر دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیا ہو سکتا ہے. وہ مطلب بہت زیادہ اس میں کھل کر بات میں نے، میرا خیال ہے جتنی کھل کر سکتا تھا میں نے کر دی ہوئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی جڑیں اکھاڑی جا رہی ہیں. تو اسی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر ہمیں انتخابات نہ دیے گئے نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد تو ہم آئندہ حکمت عملی کا اعلان کریں گے. بھی آئندہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے یہ جو، کیونکہ معاملہ میں نے کہا نا ہے تو آئینی لیکن اتنا سیاسی بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے، بلکہ خاص طور پر یہ جب سے نومبر شروع ہوا ہے تب سے سوال ہو رہا ہے کہ جی سمری کب آئے گی، سمری کیوں نہیں آ رہی. آرمی چیف جو ہیں ان کی اور وزیر اعظم میں تلخ کلامی ہو گئی. یہ تک افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی وزیر اعظم کو جو ہے تھپڑ مارا گیا ہے. وہ عمران خان صاحب کو جو تھپڑ مارنے کی خبر آئی تھی نا وہ 9 اپریل کو، اس کے جواب میں اس طرح کی گئی تھی، اور خاص طور پر افواہیں اڑائی گئی تھی. اور خاص طور پر گزشتہ کوئی 3-4 روز سے یہ باتیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہوئی کہ سمری جی آ گئی، خبر آ گئی تھی سمری آ گئی ہے، پھر تردید آ جاتی تھی نہیں سمری نہیں آئی. پھر رپورٹروں کو کان میں اسلام آباد میں راولپنڈی سے کوئی کان میں ڈال دیتا تھا کہ سمری موو ہو گئی ہے، پھر آتا نہیں موو. پھر ہوتا تھا کہ جی اب فلاں صاحب کے اوپر وزیر اعظم کو منوا لیا گیا ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جی وزیر اعظم کو اپنے بھائی نواز شریف صاحب نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے اس کو آرمی چیف بنانے پر آمادگی ظاہر کی. پھر وزیر اعظم صاحب شرم الشیخ سے لندن چلے گئے، وہاں جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کر لی. یعنی دیکھیں نا کتنا پورا کا پورا سسٹم اس میں یرغمال بنا ہوا تھا، باندی بنا ہوا تھا، اس ایک بنا ہوا ہے بلکہ ابھی بھی اس ایک اپائنٹمنٹ کے پیچھے کہ جی وزیر اعظم صاحب لندن سے اچانک چلے گئے اپنے بھائی کی طرف، شرم الشیخ سے لندن چلے گئے. وہاں انہوں نے 3-4 دن بھائی سے مشاورت کی، اور پھر اس کے بعد آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مشاورت کی. پھر کل آصف زرداری صاحب چلے گئے، تو زرداری صاحب کے جانے کے بعد پھر سمری موو ہوئی جو ملاقات کے بعد. اور آج پھر وزیر اعظم صاحب ساری مصروفیات ترک کر کے اسی ایشو پر بات کریں گے کہ جی کس کو آرمی چیف لگانا ہے، کون بنے گا آرمی چیف. حالانکہ اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا، مطلب اتنی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ایشو ہے پروجیکٹ عمران خان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ جو اتحادی ہیں، اسی وجہ سے وہ بہت پھونک کر قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں. اور ادھر سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو سفارش تھی کہہ لیں، جو وہ انسسٹ کر رہے تھے کہہ لیں، جو وہ بے تکلفی جو بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، تو وہ لگ رہا ہے کہ اس پر شاید یہ مانے ہوں. ابھی وہ تو نام وہ بھی شامل ہیں ظاہر سمری میں ہونے شامل، تو شاید وہ مانے ہوں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب کل کی میں آپ کو بتا دوں، کل جو ہوا، کل شام کو آصف زرداری کی ملاقات کے بعد کوئی 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ جی سمری آ گئی. خبر انصار عباسی نے بریک کی کہ سمری جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکی ہوئی ہے. 6 نام بتا دیے انہوں نے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کو سمری ابھی موصول نہیں ہوئی، جب آئے گی تو تصدیق کر دی جائے گی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ تصدیق کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے، وہ تردید نہیں تھی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تردید کر دی. پھر DG/ISPR نے اپنا ٹویٹ پر پریس ریلیز جاری کیا ٹویٹر پر، ان کے پریس ریلیز کے سمری بھیج دی گئی ہے 6 ناموں پر مبنی. تو ان کے پریس ریلیز کے بعد پھر حکومت یا وزیر دفاع کو ذرا حوصلہ ہوا کہ اب میں بھی کہہ دوں کہ ہاں سمری آ گئی ہے. پھر انہوں نے بھی رات کو اپنا تصدیق کر دی، رات گئے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو اکتوبر میں ہوا تھا، کیونکہ ماحول تو اکتوبر والا بنا ہوا تھا نا. اکتوبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ جی وہ جو DG/ISI کے معاملے پر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان تناؤ ہوا تھا، اس تناؤ میں عمران خان صاحب کے وزیر روزانہ آ کر کہتے تھے کہ جی بس وہ ہو جائے گا، آج یا کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. نہیں ہوتا تھا، 1 مہینہ تقریباً لگ گیا تھا اس لڑائی میں. تناؤ تھا، پراپر تناؤ تھا، پراپر تلخیاں ہوئیں، اور آرمی چیف نے کہا کہ میری اس معاملے پر عمران خان صاحب سے تلخی ہوئی تھی. تو یہ ڈرے ہوئے تھے، یہ حکومت اس سے ڈری ہوئی تھی کہ ہم کوئی بات اگر کر دیں اور ادھر سے انکار ہو جائے تو بستی ہوگی. تو
ادھر سے ہی تصدیق کر دی جائے، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے آفیشلی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا گیا ہوگا کہ پہلے آپ اس کی جو چلائیں، آپ اپنا اس کو اعلامیہ جاری کر دیں، پریس ریلیز آپ جاری کر دیں، بالکل اسی طرح جس طرح آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں تو کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے گجرانوالہ کی، ان کی میرا خیال ہے سیالکوٹ اور منگلا کی جو ان کا وزٹ تھا، وہاں اس وزٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ تب تک جو ہے وہ ایک تھا کہ جیسے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن لیں گے، ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اس وقت بھی میرا خیال ہے ادھر سے ہی پرائم منسٹر آفس سے ہی گیا ہوگا، حکومت نے کہا ہوگا کہ جی آپ اب یہ پریس ریلیز جاری کر دیں کہ الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ خود بھی این ڈی یو میں یا دیگر مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ جی میں اب نہیں رکنے کا، میں اب جا رہا ہوں، ریٹائر ہو رہا ہوں۔ تو اب وہ ریٹائر ہو ہی رہے ہیں تو پریس ریلیز بھی جاری کر دیں کہ الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کل جب سمری کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے، تب جا کر حکومت کو ذرا سکون ہوا ہے کہ جو معاملات ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر طے کیے ہیں یا جو ہم نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سمری آ گئی ہے اور انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ تو اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 6 نام آ گئے ہیں۔ تو جو 6 نام ہیں، ان 6 ناموں میں ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ کون بنے گا آرمی چیف اور کون بنے گا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی چیئرمین۔ تو آج رات تک یا میکسیمم کل تک یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم صاحب نے آج مشاورت کرنی ہے اور مشاورت کے بعد وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے، اور اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب اعلان ہو جائے گا کہ کون بنے گا آرمی چیف، تو اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست میں شکلیں بھی بدلیں گی، پاکستان کی سیاست میں عقلیں بھی بدلیں گی، اور پاکستان کی سیاست میں حکمت عملیاں بھی بدلیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔